میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے اور اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کی تعظیم کریں، ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ اور آج اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے جو خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں ان کو سیکھ سکیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا کر سکیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سٹوری، جو یہودی لڑکی ہے، اس کی سٹوری بتانا چاہوں گا، اس کی جو کس طور سے وہ خدا کے خوف اور ڈر میں رہنے والی تھی، کس طور سے وہ اپنی قوم کا درد رکھنے والی لڑکی تھی، کس طور سے وہ خدا کے تابع تھی اور کس طور سے وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہتی تھی۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بڑا ہی خوبصورت کردار ہے، آپ سب جو ہیں وہ بائبل میں سے جانتے ہیں اس کردار کو، اور اس لڑکی کا نام ہے آستر، جو یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خدا کے خوف میں رہنے والی تھی۔ اس نے سیکھا تھا کہ کس طرح خدا کی تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے، کس طرح اپنے پیرنٹس کی، جو اس وقت اس کی پرورش کر رہے تھے، اس کا چچا زاد بھائی جو ہے مرد کی، اور اسی طرح سے کیونکہ یہ اس کا چچا زاد بھائی تھا تو اس کی وہ بڑی تابعداری کے ساتھ اس نے جو اس کی خدمت کی۔ اور جب وہ اکسویرس بادشاہ، چونکہ جو فارسیوں کی حکومت تھی اس وقت، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور ان کو اسیر کر کے جو ہے وہ لے گئے تھے، اور اکسویرس بادشاہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 128 صوبوں کا جو ہے وہ حکمران تھا۔ اور آپ جانتے ہیں اس سٹوری سے، آپ بہت سارے اس سے واقف ہیں، لیکن ہم چند باتیں اس میں سے سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ میرے عزیزو، جب اس کو ضرورت پڑی کہ اس کی جو ملکہ تھی، وشتی ملکہ، جس کو اپنے عہدہ سے ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ پہ جب دوسری ملکہ کو منتخب کیا جانا تھا تو بہت ساری لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن ان میں سے جو بادشاہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے جس کے سر پہ ملکہ کا تاج رکھا، وہ آستر تھی۔ اور آستر جو تھی یہودی کلچر میں پلی بڑی تھی، یہودی رسم و رواج کو جانتی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ لڑکی نہایت ہی عقل مند بھی تھی۔ ہمیں ملتا ہے جب ہم اس کتاب کو سٹڈی کرتے ہیں، آستر کی بک کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبیاں جو ہیں وہ یہاں پر ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہنے والی تھی، دوسری بات ہے وہ خوبصورت تھی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بڑی ذہین عقل مند تھی اور اپنے خدا پہ بھروسہ کرنے والی تھی۔ یہ باتیں ہم اس بک میں سے سیکھتے ہیں۔ آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے مشعل راہ ہوں گی، جو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے روحانی طور پہ ہمیں تقویت دیں گی، تاکہ ہم خدا میں اور مضبوط ہو سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک یہاں پر نیگیٹو کریکٹر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے حامان جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہودی قوم کو جو ہے وہ قتل کروائے۔ ریزن یہ تھا، کیوں کروانا چاہتا تھا، چونکہ مرد کی جو ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ لائق ہے۔ جس طرح دوسرے ملازم جھک کر جو ہے وہ اس کو سجدہ کرتے تھے حامان کو، لیکن یہ نہیں کرتا تھا۔ تو حامان کے دل میں جو ہے وہ اس بات کا بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ صرف اس ایک کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ پوری جو یہودی قوم ہے وہ سب کو کیا کرے گا، ختم کرے گا۔ تو اس طور سے اس نے بادشاہ کے حضور جو ہے وہ بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، اور اس نے بادشاہ سے یہ پروانہ جاری کروا دیا کہ چونکہ یہودی قوم جو ہے وہ اس کے لوگوں کے لیے اس وقت کے جو ہے وہ اس کی جو حکومت ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک ہی دن کے اندر کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے ساری یہودی قوم کو۔ میرے عزیزو، اس کے لیے کیا ہوا، کیونکہ آستر ملکہ آلریڈی جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں تھی، وہ ملکہ بن چکی تھی اس وقت، اور مردگی نے کیا کیا، اس تک یہ خبر پہنچائی اور اسے کہا کہ اس طور سے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، تیری قوم جس میں سے تو آئی ہے
وہ جو ہے وہ آج اس کے اوپر مصیبت ہے اور وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جانے والی ہے۔ سو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی دلیر لڑکی ہے، جرأت مند لڑکی ہے، اور یہ دلیری کا روح رکھتی ہے اپنے اندر۔ جب وہ اسے کہتا ہے کہ یاد رکھ کے تو بھی ہم میں سے ہی ہے، اور اگر تیری قوم کا نقصان ہوگا تو تیرا بھی نقصان ہوگا، تو یہ اپنی قوم کا جو ہے وہ بڑا درد رکھنے والی لڑکی ہے۔ میرے عزیزو، جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جو پلان ہے ان کے خلاف ہو چکا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جو حکم اس نے دیا وہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ جو باتیں اس نے کہیں وہ آج سمجھنے والی بات ہے۔ ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں کہ ایسٹر جو ہے وہ آستر کا مطلب ہے ستارہ، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ حدثہ ہے۔ آستر کا دوسرا نام حدثہ ہے اور آستر کا نام کا مطلب ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنیامین کے قبیلہ سے لڑکی تھی، اس کا تعلق جو ہے وہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا۔ اس کے والد کا نام ابی خیل تھا، اور اس کا جو چچا تھا، چچا زاد بھائی تھا، وہ مرتگی تھا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا، تھوڑی سی انفارمیشن تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اب جو بات یہ کہتی ہے اس کو بڑے غور سے سنیے گا، میں اسی کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس اس وقت موجود ہے تو نکالیے میرے ساتھ آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ آستر کی کتاب، اس کا 4 باب 15ویں سے 17ویں آیت تک، یہ پرانے عہد نامہ میں ہے، نہمیہ سے آگے اور ایوب سے پیچھے ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہمیہ اور ایوب کے درمیان میں یہ بک ہے، آستر کے نام سے اس کتاب کا نام ہے، اس کا 4 باب ہے، 15ویں سے 17ویں آیت تک ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ تب آستر نے ان کو مرد کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں اس کی برکت۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بادشاہ کے حضور میں اگر کوئی بن بلائے جاتا تھا، جب تک بادشاہ کسی کو خود نہ بلائے تب تک کوئی بادشاہ کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اس کے آئین کے خلاف تھا، اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ بات بے شک آئین کے خلاف ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اس کی دلیری نظر آتی ہے، ہمیں یہاں پر وہ اسپرٹ اس کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ایک جرأت مند لڑکی ہے، ایک دلیر لڑکی ہے، جو کیا ہوئی؟ اٹھ کھڑی ہوئی، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ کس کا درد ہے اس کے دل میں؟ اپنی قوم کے درد کے لیے، تاکہ اپنی قوم کے ساتھ جو زیادتی، جو ناانصافی ہونے والی ہے، جو قتل و غارت ہونے والی ہے، اس کو کسی طور سے روک سکے۔ اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ میرے عزیزو، یوں سمجھیں کہ اس نے پوٹینشلی طور پہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا؟ کیونکہ وہ اپنی قوم سے محبت رکھتی ہے، اپنے لوگوں سے محبت رکھتی ہے۔ اس لیے کیا کیا اس نے؟ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا اگر میں ہلاک بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے اب پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سبق جو اس نے سیکھا، وہ کیا سبق تھا؟ وہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر موجود ہونا چاہیے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کہا؟ روزہ رکھو، 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میرے عزیزو، روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے، جو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ روزے کے وسیلہ سے ہوں گی۔ آمین۔ بائبل میں بھی یسوع نے یہ بات کہی، جب اس کے شاگرد جو تھے ایک
बदरू गिरफ्ता शख्स में से बदरू ना निकाल सके, तो उसने कहा कुछ बदरूहें इस किस्म की हैं जो बगैर दुआ और रोजे के नहीं निकल सकती। मेरे अजीजों, सम टाइम जिंदगी के अंदर इस तरह के मुश्किल वाकयात और मुश्किल काम होते हैं जो बगैर दुआ और रोजे के नहीं निकल सकते। यहां पर हमें सीखने के लिए ये लेसन मिल रहा है कि हमने क्या करना है, दुआ और रोजे में क्या करना है, ठहरना है। अगर कोई भी काम ऐसा हो जो हमें समझ नहीं आ रहा, या हमसे बन नहीं पा रहा, या हो नहीं रहा, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप समझते हैं कि अब किसी तरह से आपकी कोई हेल्प नजर नहीं आ रही, तो मेरे अजीजों सबसे बड़ा काम यही है कि दुआ और रोजे में ठहर जाए। हो सकता है आपके घर में बीमारी हो सकता है आपके घर में अबलीस ने कंट्रोल किया हो, आपकी जिंदगियों के अंदर कंट्रोल किया हो सकता है फाइनेंस आपका जो है वो खत्म हो चुका हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, किसी भी रीजन से हो सकता है आपके पास में भी औलाद की बरकत नहीं है, हो सकता है आपके पास अपना घर नहीं है, हो सकता है आपके पास और कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं ये वो सिचुएशंस बता रहा हूं जिनमें से तकरीबन आम इंसान जो है वो गुजरता है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, इसके साथ साथ हो सकता है आपकी कलीसिया के अंदर किसी तरह से प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके लोगों में कई तरह से मुश्किलात खड़ी हुई है, हो सकता है जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पर आपसे नफरत की जाती है, आपको कत्ल करने का इरादा किया जाता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है मेरे अजीजों। लेकिन ये याद रखिए, जिस तरह ये एक गैर कौम के दरमियान में मौजूद थी, ठीक है जी, गैर कौम के दरमियान, और आज हम भी कई जगह पे जहां पे रहते हैं तो गैर कौमों के दरमियान रहते हैं, और ये भी अपनी दिलेरी के साथ इस गवाही को कायम करती है और कहती है कि मैं भी 3 दिन रोजा रखूंगी अपनी सहेलियों के साथ, ताकि क्या हो सके, हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है उसके लिए क्या कर सके, हम कुछ सद्देबाब कर सके, हम आगे बढ़ सके, हम उन मुश्किलों से बाहर आ सके। मेरे अजीजों, अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है, आपके खानदान में ऐसी सिचुएशन है, आपकी कलीसिया में ऐसी सिचुएशन है, आपके लोग अबलीस के हाथों मिसयूज हो रहे हैं, तो आज आपको खड़े होने की जरूरत है। आज आपको उस दर्दमंदी के साथ उनके लिए खुदा के हजूर में झुकने की जरूरत है, जिस तरह ये आस्तर झुकती है खुदा के हजूर में, जिस तरह वो अपनी सहेलियों से कहती है, जिस तरह वो अपने खानदान से कहती है, अपनी सारी कौम से दरख्वास्त करती है। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? ये चैलेंज है आपके लिए। अगर आपके घर में, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में, आपकी कलीसिया में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये चैलेंज कबूल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी कौम के लिए खड़ा होता हूं, मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपने घराने के लिए खड़ी होती हूं, मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी होती हूं, और मैं अपने हस्बैंड के लिए। बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर हस्बैंड वाइफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कहीं पर वाइफ हस्बैंड के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। मेरे अजीजों, ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी, ये वो बातें हैं जो आपके हालात को बदल कर रख देंगी, ये वो की पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप खुदा के जलाली हाथ को देखेंगे। आमीन। यहां पर देखिए, हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, रोजा रखा है, और इस हद तक वो चली गई, कहने लगी कि भाई अगर मैं मरी तो मर गई, हलाक हुई तो हलाक हुई। वहां पर ये दस्तूर था, उस वक्त आइन था कि कोई भी बादशाह के हजूर में क्या करता है, जब जाता है तो उसको परमिशन लेने की जरूरत है। आइन में लिखा है कि कोई भी बंदा बादशाह के हजूर बगैर इजाजत के नहीं आ सकता उसके दरबार में। अब क्या होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब ये फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, अब तीसरे दिन जब ये रोजा रख के उसके बाद ये जाती है जब बादशाह के हजूर में, तो क्या होता है, सुनिएगा जरा। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि अस्तर शहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाहे अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई, और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबले में दरवाजा पर बैठा था।
اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ تو کیا چاہتی ہے؟ کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت وہ تجھے بخشی جائے گی۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یہ یاد رکھیں، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دعا اور روزے نے کیا کیا ہے۔ دعا اور روزے نے اس کی نظر، خود بادشاہ کی نظر میں آستر کے لیے فیور پیدا کی ہے۔ کیا پیدا کی ہے؟ فیور پیدا کی ہے۔ اور فیور یوں پیدا ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بادشاہ نے اپنا سونے کا عصا وہ بڑھا دیا، کیونکہ اگر کسی کے لیے بادشاہ اپنا سونے کا عصا بڑھا دیتا تو اس شخص کو مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے، اس کے اوپر سے سزا کا حکم ٹل گیا، اس کے اوپر سے موت کا حکم وہ ٹل گیا۔ کیوں ٹلا؟ کیونکہ یہ فیور خدا کی طرف سے ہوئی۔ جب انہوں نے روزہ اور دعا کی، اس وقت ان کے اوپر خدا کی طرف سے یہ فیور آئی، اور ایسٹر جو موت کو گلے لگانے جا رہی تھی، جو بالکل تیاری کر کے گئی تھی کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے اور دعا نے جو کام کیا ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فیور اس کے لیے آ گئی۔ خدا نے اس کے لیے کیا کی؟ فیور کی۔ جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا کے فرشتے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، خدا کے جو ڈیوائن ہیلپرز ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو ایسٹر کی مانند بن سکتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اس چیلنج کو لیتے ہوئے ایسٹر کی طرح وہ اس کو قبول کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے خدا ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آمین۔ آپ نے فیور کو دیکھا کہ جہاں موت تھی وہاں پر زندگی آ گئی، وہاں پر سرفرازی آ گئی، وہاں پر مقبولیت آ گئی، بادشاہ کی نظر میں رسپیکٹ۔ اور یہی نہیں بلکہ بادشاہ نے کیا کہا؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ بول، تیرا سوال کیا ہے؟ یعنی میں اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ فیور کون پیدا کر سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا پیدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ یہ کوئی اور دوسرا فیور نہیں پیدا کر سکتا، صرف اور صرف میرا اور آپ کا خدا یہ فیور کو پیدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر آستر نے یہ نہیں کہا میں تو ایک لڑکی ہوں، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، اتنی بڑی قوم کو میں کیسے بچا سکتی ہوں، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزو، خدا کی طرف سے دلیری کی روح اس کے اندر آ گئی، خدا کی طرف سے اس کے اندر آج اس کو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ اور آج میرے عزیزو، جب وہ کھڑی ہوئی، دلیری کی روح آئی، تب دیکھیں کہ کس طور سے اس نے اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میں ہلاک ہوتی ہوں تو بے شک ہو جائے۔ میرے عزیزو، آپ کو خدا کا پاک روح ملا ہے، آپ کو دلیری کا روح ملا ہے، آپ کو وہ روح ملا ہے جو پاورفل ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز کو بدلنے کی قدرت۔ آمین۔ آج آپ کھڑے ہوں اور وہ روح القدس آپ کو طاقت اور قوت دے گا۔ یہاں پر بادشاہ کے حضور، یہ ہمیں صرف پڑھنے میں باتیں شاید ایزی لگے، لیکن اگر فزیکل طور پہ امیجن کریں کہ آپ کسی بادشاہ کے حضور، یا یہاں پر پرائم منسٹر آپ کو بلائے نا اور آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، امیجن کریں کہ آپ کو وہاں پر کوئی کھڑا کیا کوئی گھسنے نہیں دے گا اس جگہ کے، لیکن یہ صرف اور صرف خدا کی فیور کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ جو آپ کی عزت بنتی ہے، بائبل میں لکھا ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یعقوب کا خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کی زندگی کے اندر وہ ایسی چیزیں لے کے آئے گا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی کرم کی نظر اس پہ ٹھہر گئی، وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گئی، اور یہ بڑی مبارک بات ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو۔ اور حمان کا آپ کو پتا ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ آستر کی کتاب پہلی کتاب ہے، یہاں پر سولی وہ متعارف کروائی گئی ہے۔ بائبل میں اگر سولی کا ذکر آیا ہے تو یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر سلیب کا ذکر، سولی کا ذکر وہ یہاں پر آیا ہے۔
मेरे अज़ीज़ों, हम यहाँ पर चंद लेसन देखते हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 जो हमने देखा, पहली बात है कि दलेरी का रूह। हमें कहां से दलेरी का रूह मिलता है? पाक रूह के वसीला से। ठीक है, पौलुस रसूल ये कहता है कि हमें कौन सा रूह मिला है? दलेरी का रूह मिला है। नंबर 2 हमें क्या मिलता है कि वो डिसिप्लिन में थी, उसने ये बात सीखी थी कि दुआ और रोजा बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई मुश्किल हो तब दुआ और रोजा रखा जाए ताकि खुदा की फेवर हासिल की जाए। मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा के साथ पर्सनल ताल्लुक कायम करते हैं, जब आप दुआ और रोजे में ठहरते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आपके लिए खुदा की फेवर हमेशा आती है। खुदा हमेशा आपकी मदद करता है। खुदा हमेशा अपने डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो भेजता है। वो आपकी जिंदगियों के अंदर बड़े और जलाली काम करते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं और हमें भी यहाँ पर नजर आता है। दूसरी बात यह है कि एस्टर जो है उसके नाम का मतलब है सितारा। मेरे अज़ीज़ों, वो सितारे की मानद चमकी। उसने उसके अंदर जो रोशनी थी, उस रोशनी के वसीला से दूसरों की जिंदगियों में जो तारीकी होने वाली थी, जो अंधेरा होने वाला था, उस रोशनी के वसीला से जाता रहा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम देखते हैं, एस्टर की किताब बेसिकली यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करती है कि यीशु मसीह ने किस तरह दुनिया में आकर किस तरह उनको मौत से छुटकारा दिया, किस तरह उनको बचाया। ये किताब जो है वो यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करती है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। फिर उसने अपने लिए भी कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे लिए बात आई कि तुम दुनिया के नूर हो, तो कलाम में लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने क्या होनी चाहिए? चमकनी चाहिए। एस्टर ने तो अपनी रोशनी दिखाई, जो कुछ उसके अंदर था उसने वहां पर जाहिर किया। क्या आज आपके अंदर जो रोशनी है, आप इसके वसीला से दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। अगर आप नूर हैं तो मेरे अज़ीज़ों, क्या आपकी रोशनी से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं? किसी की जिंदगी का तारीकी दूर हो रही है या नहीं हो? क्या आपके वसीला से लोगों की जिंदगियों के अंदर जो तारीकी है, गुनाह के वसीला से, अब्लीस के कंट्रोल के वसीला से, क्या वो दूर हुई या नहीं? अगर नहीं ऐसा तो सोचिए एस्टर की मानद किस तौर से उसने उनकी रहनुमाई की, किस तौर से उसने अपने लोगों की रहनुमाई की, उन्हें गाइड किया कि दुआ और रोजे में ठहर। आज आपको भी दूसरों को गाइड करने की जरूरत है। आपकी रोशनी के वसीला से लोग जो तारीकी में चल रहे हैं, जो अंधेरे में हैं, वो रोशनी में आ जाए ताकि हर चीज वाज़ेह हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह एस्टर ने अपनी जिंदगी का नजराना देने के लिए तैयार हुई, यीशु मसीह उसी तरह से सारी दुनिया को बचाने के लिए क्या की? उसने अपनी जान कुर्बान की। सलीब पे वो चला गया ताकि हर किसी का कफारा हो सके। मेरे अज़ीज़ों, ये बुक जो है, ये एस्टर की किताब हमारे लिए एक बड़ी ही बाबरकत कहानी, स्टोरी सामने लेकर आती है, जिसके वसीला से जिंदगियां जो है वो बदल सकती हैं। कि किस तौर से क्या किया उसने, मुश्किल हालात को देखते हुए फिर भी घबराई नहीं, फिर भी डर कर अपने रूम में बैठ नहीं गई, बल्कि क्या किया है, उसने इन चीजों का मुकाबला किया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल में लिखा है ये बड़ी खूबसूरत भी थी, ये खुदा की तरफ से इसको खूबसूरती मिली थी। लेकिन याद रखें, वो बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं पेश कर रही यहां पर। हालांकि वो कह सकती थी कि ठीक है, चलो मरना तो दूसरों ने मरना, मैं तो बादशाह के महल में बैठी हूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कोई एक्सक्यूज नहीं पेश किया, बल्कि अपनी कौम के साथ उस वक्त उठ खड़ी हुई, अपनी कौम के दुख के लिए उठ खड़ी हुई। आज कितने हैं जो अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादमों के लिए उठ खड़े होते हैं कि उनके लिए दुआ करें, कि उनके लिए रोजे में ठहरे। लेकिन मैंने देखा ज्यादातर तो हम दुआ करवाने का शौक रखते हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं महसूस करते। पर मेरे अज़ीज़ों, एस्टर हमें यह बताती है कि अपनी कौम का दर्द कैसे रखते हैं, अपनी कौम के लिए किस तरह रखते हैं। आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रही है,
آج کل ویسی جنگ جیسی ہمان تھی وہ فزیکل جنگ تھی، لیکن میرے عزیزو آج نہایت ہی اسٹرانگ جنگ ہے اور وہ اسپرچول وارفیئر ہے اور وہ روحانی جنگ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روحانی جنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو روحانی جنگ کے لیے دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مسیح کا کلام سن رہے ہو، آپ کو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ دلیری کا روح، پاک روح جو ملا ہے ہمیں، جو آپ کو مضبوط کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کو اپنی پاور اور قدرت سے بھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں دوسروں کی زندگیوں کے لیے، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا درد رکھے اپنے دلوں میں، جس طرح ایسٹر نے رکھا۔ یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کس طرح اس نے درد رکھا، محبت اس نے اس طرح ظاہر کی کہ وہ اس دنیا میں آ گیا۔ بائبل میں لکھا خدا اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گیا، مسیح نے جان دی دی۔ میرے عزیزو، یہ چھٹکارا جو ملا ہے ہمیں، اس بک کا عنوان ہے کہ چھٹکارا جو ملا ہے، جس طرح ایسٹر نے سٹرگل کی، جس طرح ایسٹر نے کوشش کی، اسی طرح آج ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے جو ہمارے جو پریئر واریئرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، بیک اپ پہ دعا کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ رہائی پائیں، تاکہ لوگ آزادی پائیں، اور پھر ایسٹر کی طرح، جس طرح ایسٹر نے کیا، اسی طرح سے خدا کی فیور ہماری زندگیوں میں آئے گی، خدا کا جلالی ہاتھ آپ دیکھیں گے، خدا کی قدرت کو دیکھیں گے۔ حمان جو ساری قوم کو مارنا چاہتا تھا، اسی کو اس سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ابلیس جو ہم میں سے ہر ایک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو ڈسٹرکشن کو لے کے آتا ہے، جو خاندانوں میں جدائی کو لے کے آتا ہے، جو فریب، جھوٹ، ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، وہ شرمندہ ہوگا، کیونکہ یسوع نے اس کے سر کو کچلا ہے، اور آپ نے بھی اس کے سر کے اوپر اسی طرح سے پاؤں رکھنا ہے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر پاور اور سٹرینتھ نہ لے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کنٹرول نہ کرنے پائے۔ ایمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آج کے کلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو دلیری کا روح بخشے، آپ کو حکمت کا روح بخشے، آپ کو اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ دے، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ سے بھرے، تاکہ آپ خدا میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، آپ کے روحانی لیول خدا میں بڑھتے چلے جائیں، آپ زور اور قوت میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔ خداوند کا جلالی ہاتھ آپ کی زندگیوں کے اوپر مانگتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Hallelujah. اپنی درخواستیں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، تاکہ ہم ان درخواستوں کے لیے دعا کریں گے۔ Hallelujah. Thank you, Father. آئیے میرے عزیزو، میں چاہوں گا کہ ہم سب دعا کریں آج۔ جو لوگ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں، اگر وہ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر کے دعا کر سکتے ہیں، چند منٹ ہم اکٹھے سب لوگ دعا کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعا میں پارٹیسپیٹ کریں، صرف دعا کو سننے والے نہ بنے، دعا کرنے والے بھی بنے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں اور وہ اس وقت مائک کو انمیوٹ نہیں کر سکتے، اٹس اوکے فار دیم، اٹس آلرائٹ، دے کین جسٹ پرے، مطلب اگر آپ وائس کے ساتھ نہیں کر سکتے نو پرابلم، لیکن پرے ضرور کریں ساتھ میں۔ اور جو لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور مائکس کو انمیوٹ کریں، اور سب مل کر چند منٹ ہم پرے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ہر کوئی دعا کرے، رکے نہیں، ہر کوئی دعا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ یہاں پر اس نے ذکر کیا کہ اس نے کہا ساری قوم روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں کہ خادم ہی دعا کرتا رہے، تسی بھی دعا کرو تھوڑی بہت، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، دعا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم سیکھیں کہ ہر کسی کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک گہرا اور ایک اچھا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
आमीन, ताकि हम खुदा में और मजबूत होते चले जाएं। जब आपका खुदा के साथ ताल्लुक बनता जाएगा, जब आप गहरे ताल्लुक में जाएंगे, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा आपके ऊपर बहुत सारी बातों को याद करेगा, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएंगी। खुदा अपने जलाल को आपके ऊपर जाहिर करना शुरू करेगा। आप देखेंगे कि खुदा की मोहब्बत क्या है, आप जानेंगे कि मसीह का किरदार क्या है, आप जानेंगे कि यस्सु है क्या बेसिकली। जब आप उसके साथ ताल्लुक कायम करते हैं तो आप उसमें बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने माइक्स को अनम्यूट करें, जो बहन भाई कर सकते हैं वो जरूर करें और दुआ करते हैं। हमारे पास चंद मिनट होंगे, मैं आपको चाहूंगा कि हर कोई दुआ करे। आपकी दुआ या हैबिट बननी चाहिए, आपकी जो है वो ये रूटीन बननी चाहिए कि आप दुआ करना जो है वो आप उसमें हेजिटेट फील ना करें, बल्कि दुआ करें, ताकि आप जो है वो दुआ करना सीख सकें। हालेलुया।